ناظرین اکرام، عدنان جو کہ ڈسکا شہر کا رہائشی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی والے دن بڑے مان سمان کے ساتھ اس کی ماں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے اس کی بارات اس کو روانہ کرتی ہے۔ دوسرے فریم میں آپ اس کی تصویریں اور فوٹیجز دیکھ رہے ہیں۔ ماں اس کو جو ہے نا بوسہ دے کے، بہنیں جو ہے نا اپنے سر پہ اس کا ہاتھ رکھ کے اور دعائیں دے کے اس کے ساتھ سج سنور کے دولہے کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہیں۔ عدنان جو کہ ایک بھولا بالا ایک خوبصورت نوجوان جس نے شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی ہوتی ہے، تو ایک بارات لے کے عدنان کے دل میں، جو کہ ہر دولہے کے دل میں ایک آنے والے جو وقت کی ایک خوبصورت تصویر اور خوبصورت دن، خوبصورت راتیں، یہ ایک شادی کے بعد ایک نیچرل ایسا ہوتا ہے۔ یہ سارے خواب انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اس عدنان کے دماغ میں بھی چل رہا تھا۔ شادی کے بعد دلہن کو گھر لے کے آیا جاتا ہے اور پورا خاندان جس طرح اکٹھا ہو کے دلہن کو سلامیاں، پیسے اور ان کو آنکھوں کی پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو پہلی رات گزرتی ہے بڑے ہنسی خوشی، اور جو ہی اگلا دن چڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ولیمے کے لیے پھر دوست احباب کو بلایا جاتا ہے۔ ولیمے کی ایک ڈسکا میں شاندار تقریب ہوتی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ ولیمے کے اختتام پر عدنان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ولیمے کی تقریب جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد عدنان اپنی بیوی کو لے کے اپنے سسرال کے یعنی بیوی کے میکے کے گھر جاتا ہے۔ جو ہی وہ وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ وہ ان کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور دروازے میں ایک آدمی جس کا نام بعد میں محمد بوٹا عرف رحمان سامنے آتا ہے، وہ آدمی ساتھ اس کے ایک نامعلوم ہوتا ہے، تو گن سے فائر کرتا ہے۔ عدنان کا سینہ اور پیٹ گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ سویرا نامی جو دلہن تھی مبینہ طور پر، وہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، اور جاتے ہوئے ستم ظریفی چیک کریں، وہ عدنان، وہ اس کے ماں باپ، وہ اس کی بہنیں، وہ اس کے بھائی، کیا ایک خوبصورت ڈسکا شہر میں ایک شادی کی بارات، پھر ولیمہ، یہ ساری ایک پرفضا جو فضا تھی، یہ ایک پھولوں سے، مہندیوں سے رنگے ہوئے ہاتھ ایک دم سرخ لہو سے وہ کیسے آلودہ ہو گئے، یہ ایک دردناک سٹوری ہے۔ اس کے بعد وہ گرتا ہے تو وہ لڑکی، اس کی وہ سویرا نامی دلہن، میں دلہن تو نہیں کہوں گا، جو ابتدائی طور پہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، دوسرے فریم میں اس پہ جو ایف آئی آر کٹی ہے میں وہ بھی چلا رہا ہوں، تو اس کو ایک وحشی عورت جاتے ہوئے اس کے جیب سے موبائل تڑپ رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے، جیب سے موبائل، سلامی کے پیسے، بٹوا، جو چیزیں تھی وہ ساری، اس کے ہاتھ سے گڑی، سونے کی انگوٹھی، سارا کچھ چوری کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ افسوسناک، یہ شرمناک ڈسکا میں واقعہ پیش ہے۔ بعد میں ایف آئی آر درج ہوئی، اس کے والد جو تھا عدنان، وہ وہاں پہ پھر اس کا فرسٹ کزن اور اس کا والد بھاگتے ہوئے آئے، جیسے ان کو بتایا گیا، وہ ہاسپٹل لے جا رہے تھے، راستے میں اس نے اپنی جان قربان کر دی، تو وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت سارے گھروں میں واقعات ہوتی ہیں، تو ان کے وجوہات کیا ہے، کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ایسے لوگوں کو سرے عام پھانسی دی جائے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ قصوروار لڑکیوں کے والدین بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر آپ ان کی مرضی سے شادیاں کروا دیں۔ اپنی اگر بیٹیوں کے لچنوں کا آپ کو پتہ ہے تو ان کو ان کی مرضی سے شادی کرنے دیں۔ اس کے بعد پھر یہاں تک آپ نوبت لے آتے ہیں کہ ایک سامنے آ کے پھر ایک اور نوجوان لڑکا، بے شک لڑکے نے کہا ہو کہ میں سنبھال لوں گا، اس کو بھی بتایا گیا ہو، بہت غلط بات ہے، پھر ایسے لوگ سامنے آتے ہیں۔ تو تحقیقات، مزید انویسٹیگیشن اس میں جو بھی آئے گی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ ایک دل خراش واقعہ کہ ایک شادی والے دن سجا سنورا دلہا، اس کو جو ہے نا اس کے ہاتھ مہندی سے ہٹ کے اس کے خون سے آلودہ کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور ایک ماں کا لال، ایک باپ کا جگر کا ٹکڑا، بہنوں کا بھائی، اور سرے عام شادی پہ اس کو ختم کر کے، اور دلہن، میں کہتا ہوں حیران و پریشان ہوں کہ وہ شادی کر کے کیسے اس کے گھر میں، دیکھیں دوسرے فریم میں بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی ہے، دلہے کی والدہ اور باقی سارے اس کا مان سمان کر رہے ہیں اور اس کو عزت دے رہے ہیں، اور وہ دماغ میں پلاننگ کیا اس کی چل رہی ہوگی کہ جا کے میں نے اس کو ختم کروا دینا ہے، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔